اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو کہانی پڑھ رہے ہیں سیاست نامہ کی، اس کا پہلا حصہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا تھا۔ ابھی ہم اس کے دوسرے حصے پہ جائیں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے پڑھا تھا کہ یعقوب لیث خلیفہ بغداد کے خلاف بغداد آ رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس پر قبضہ کرے، بغداد پر قبضہ کرے، عباسی خلافت کو ختم کرے، وہاں اسماعیلیوں کی خلافت جو ہے قائم کرے۔ تو یہاں سے اسماعیل جو بادشاہ تھا وہ اسے نہ آنے کی ترغیب دیتا تھا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چون یعقوب لیث اندر رسید، جب یعقوب لیث بغداد کے اندر پہنچا، یعنی بغداد آیا، برابر لشکرگاہ خلیفہ فرمود، لشکرگاہ خلیفہ برابر لشکرگاہ خلیفہ، یعنی اب وہاں بغداد کے خلیفہ کے لشکر کے علاقے تک فرود آمد، وہاں نیچے آیا، و لشکرگاہ بزد، اور وہاں اپنی لشکر کو بٹھا دیا، یعنی وہاں انہوں نے خیمہ زنی کی، وہاں وہ بیٹھ گئے۔ وہ مردوں میں ہر دو لشکرگاہ اور دونوں لشکرگاہوں کے لوگ در ہم آمیختند، آپس میں خلط ملط ہو گئے، یعنی ایک دوسرے سے ملنا جلنا شروع کیا، چونکہ اس وقت تک یعقوب لیث نے اپنا ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ دوستی کے ارادے سے آیا تھا، لیکن اس کے دل میں کینہ تھا۔ وہم در روز عصیان ظاہر کر، اور جب دن کا وقت آیا تو اس نے اپنا عصیان یعنی اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ قصب خلیفہ فرستاد، اور کسی کو خلیفہ کے پاس، کسی آدمی کو خلیفہ کے پاس بھیجا کہ بغداد بپرداس، کہ بغداد سے جو ہے آپ نکل لیجئے، و ہر کجا خواہی رو، اور جہاں تمہارا دل چاہتا ہے چلے جائیے۔ خلیفہ دو ماہ زمان خواست، خلیفہ نے 2 مہینے کا وقت مانگا۔ زمان نمیراد، وہ وقت دیتا نہیں تھا، یعنی یعقوب لیث اس کو بولتا تھا کہ جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ، بغداد کو میری تسلط میں دے دو۔ چون شب اندر آمد، جب شام کا وقت آیا، رات کا وقت آیا، بہم سران سپاہ او، یعنی یعقوب لیث کے تمام سپاہیوں کے سرداروں کو در سر کس فرستاد، در سر چپکے سے کس فرستاد، کسی آدمی کو بھیجا، یعنی ان کے لوگوں میں سے کسی آدمی کو بھیجا یعقوب لیث کے فوج کے سرداروں کے پاس۔ او عصیان آشکار کرد، کہ اس نے اپنا ارادہ جو ہے ظاہر کیا، و با شیعیان یکی شده است، اور اسماعیلی شیعوں کے ساتھ وہ ایک ہو چکا ہے، وہ اسماعیلی شیعہ جو ہیں اس کے ساتھ مل گئے ہیں۔ و بدان آمد است تا خانہ ما براندازد، اور وہ آ چکا ہے اس لیے یہاں تاکہ وہ ہماری خلافت کو، ہمارے گھروں کو اکھاڑے، یعنی ہماری خلافت کو ختم کر دے۔ و مخالف مارا، اور ہمارے مخالف کو یعنی اسماعیلی شیعوں کو بجائے مابی نشاند، ہمارے یہاں سلطنت پر بٹھائے گا، حکومت کے لیے، خلافت کے لیے بٹھائے گا۔ شما بدین ہم داستانی می کنید، کیا آپ بھی اس کے ساتھ ملیں گے، یعنی اگر ہمیں اس کے ساتھ جنگ کرنی پڑی تو کیا آپ اس کا ساتھ دیں گے یا نہ، یا اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یعنی یہ باتیں انہوں نے شام کے وقت یعقوب لیث کے فوجیوں کے ساتھ کی، اور ان کا ارادہ جو ہے وہ چاہا کہ کیسا رہے گا۔
گروهی گفتند، ایک طبقه نے کہا، ما نان پارا ازو یافتائیں، ہم نے اس سے روٹی کپڑا وغیرہ جو ہے روٹی کا ٹکڑا اس سے پایا ہوا ہے۔ وَإِن جاہ و نعمت و حشمت از دولت و خدمت او داریم، اور یہ جو ہمارے پاس جاہ و دولت ہے یعنی شان و شوکت ہے، نوکری ہے، نعمت ہے، وہ حشمت ہے، مال و دولت ہے، از دولت و خدمت او داریم، یہ اس کی دولت میں سے ہے یا یہ اس کی سلطنت میں سے ہے اور اس کی خدمت کی وجہ سے ہے۔ ہرچہ او کرد ما کردیم، جو بھی وہ کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں، یعنی ہم اس کا پورا ساتھ دیں گے۔ و بیشتر گفتند، اور زیادہ لوگوں نے کہا کہ ما از این حال کہ امیر المومنین میگوید، جو امیر المومنین یہ باتیں بتا رہا ہے، یہ حال بیان کر رہا ہے، خبر نداریم، ہمیں اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے، و نپنداریم کہ او ہرگز با امیر المومنین خلاف کند، اور ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہرگز امیر المومنین کے خلاف ورزی کرے گا، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے، ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ وہ امیر المومنین کی مخالفت کرے گا۔ پس اگر ان مخالفت ظاہر کند، اب اگر وہ یہ مخالفت ظاہر کر دیتا ہے یعنی اس نے اشکار کیا ہے، بہیچ حال مار رضا ندیہیم، ہم کسی بھی صورت میں اس کام میں اس کے ساتھ راضی نہیں ہوں گے۔ روز ملاقات باتو باشیم، جب جنگ میں ملاقات کا وقت ہوگا تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، کہ وقت مصاف سویتو آئیم، کہ وقت مصاف سویتو آئیم، نہ نہ اس کے ساتھ، یعنی جب جنگ کا وقت آ جائے گا ہم تمہارے ساتھ آئیں گے، نہ کہ اس کے ساتھ، وقت مصاف، اور ٹکراؤ کے وقت، مصاف ٹکراؤ کو کہتے ہیں، سوئے تو آئیم، تمہاری فوج کے ساتھ آئیں گے، تمہارے پاس آئیں گے، و تورا نصرت کنیم، اور تجھے ہم نصرت یعنی کامیابی دلائیں گے، و ان گروہ امراء خراسان بودند، اور یہ طبقہ جو تھا یہ خراسان کے امیروں کا طبقہ تھا جنہیں اس ارادے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ پس خلیفہ سخن سرایان لشکر یعقوبلیس بر این گونه شنید، پھر جب خلیفہ نے یعقوبلیس کے لشکر کے سرداروں کی ان باتوں کو جب اس طرح سے سنا، خرم گشت، وہ کافی خوش ہوا، و دیگر روز بدلی قوی به یعقوبلیس خبر فرستاد، اور دوسرے روز مضبوط دل کے ساتھ یعقوبلیس کو یہ خبر پہنچا دی، اکنون کفران نعمت پدید کر دی، اب جب کہ تم نے کفران نعمت جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے، وہ مخالف مارا موافق شدی، اور ہمارے مخالف کے ساتھ تم موافق ہو گئے، یعنی تم نے اتفاق کیا ہوا ہے، وہ ہمارا مخالف اور ہمارے تم مخالف ہو گئے ہو، میاں من و تو شمشیر است، تمہارے اور میرے درمیان جو ہے اب شمشیر ہے، یعنی شمشیری ہم دونوں کا فیصلہ کرے گی، وہیچ باک نیست مرا از ان کے لشکر من اندک است، مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرا لشکر جو ہے وہ بہت کم ہے، و از ان کے تو بسیار، اور یہ کہ تمہارا لشکر جو ہے وہ کافی ہے، خدای عزوجل کے نصرت کنند حق است، خداوند کریم حق پرستوں کو کامیابی دیتا ہے، بامن است، وہ میرے ساتھ ہے، و ان لشکر کے تو داری لشکر من است، اور جو تمہارا لشکر ہے وہ بھی میرا ہی لشکر ہے، و بفرمود تا لشکر در صلاح شدند، تا لشکر در صلاح شدند، اور حکم دے دیا یہاں تک کہ اس کا جو فوج ہے انہوں نے جنگی سامان باندھ دیا، و کوس جنگ بزدند، اور انہوں نے جنگ کا بغل بجا دیا، و بوخ در دمیدند، اور سرائی کو پانسوری کو بجا دیا،
و از لشکرگاه بیرون شدن اور لشکرگاہ سے باہر آئے ور بصحرا صف کشیدن اور انہوں نے صحرا میں صف بندی کی جنگ کی تیاری کی. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، آگے بڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.